اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفیظ علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج کی شب ہم نے 13ویں پارے کی تراویح سماعت فرمائی، جو سورہ یوسف کی چند آیات سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم پر مشتمل ہے۔ سورہ یوسف جس کی وضاحت کی گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 11 اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کی بالاختصار کل کے درس میں وضاحت کی گئی تھی کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو ہے نا مکر کیا، اور صرف اور صرف یہ حسد کی بنیاد پر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے زیادہ محبت تھی، لیکن بہر اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی، اور گرچہ آپ کے بھائیوں نے پھینک دیا تھا یہ سمجھ کر یہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی، پھر آپ کنویں کے حوالے ہوئے، اور چند دنوں کے بعد مسافر نے آپ کو نکالا اور عزیز مصر کے حوالے کر دیے، اور آپ عزیز مصر کے یہاں گئے، وہاں رہنے لگے، تو وہاں بھی معاملہ الٹا ہوا کہ عزیز مصر کی شہزادی نے آپ کے اوپر الزام لگایا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بھی آپ کی حفاظت کی، حالانکہ آپ بالکل پاک اور صاف تھے، جس کی بنیاد پر آپ کو قید خانے میں بھی بند کر دیا گیا، جیل میں بھی آپ چلے گئے، اور وہاں بھی جیل خانے میں جا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جیل خانے کے اندر جو قیدی تھے ان تک اللہ کی دین کی باتیں بتاتے، اور وہاں بھی اللہ نے جو علم دیا تھا اس علم کو پھیلاتے رہے۔ بہر اس قید خانے کے اندر تقریباً بعض مفسرین نے بیان کیا کہ 7 سال، اور بعض نے بیان کیا ہے کہ تقریباً 8 سے 10 یا 12 سال تک رہے۔ بالاختصار یہ کہ مدت کے اندر اختلاف، لیکن 8-10 سال کی مدت بھی کم نہیں ہوتی ہے، لیکن اس مدت کے اندر بھی آپ اللہ سے پوری امیدیں لگائے رہے، اور اللہ نے آپ کی اس قید خانے کے اندر بھی حفاظت کی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے اس بات کی وضاحت فرمایا کہ اس بادشاہ نے عزیز مصر خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے، اور 7 بالیاں ہری ہے اور 7 بالیاں خشک ہے، جس کی بنیاد پر بادشاہ حیران اور پریشان ہو گئے، اور بڑے بڑے مربی خواب کی تعبیر کرنے کے والے کو بلائے، لیکن بہرحال کسی سے اس کی تعبیر نہیں ہو سکی۔ ایک صاحب نے بتلایا کہ آپ مجھے اجازت دیں، اس قید خانے کے اندر یوسف نامی ایک شخص ہے جو اس خواب کی تعبیر شاید بتا دے گا۔ بہرحال اس خواب کی تعبیر کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقام اور مرتبہ کو بلند کیا۔ اس علم ایک ایسی دولت ہے جس کی بنیاد پر انسان کو دنیا کی بادشاہت اور جاہ و جلال مل جاتی۔ اس خواب کی تعبیر ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی۔ اللہ نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان نفسا، کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کر سکتا، بے شک نفس لوگوں کو برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، مگر یہ کہ میرا رب جس کے اوپر رحم و کرم کرے، اور میرا رب غفور رحیم ہے۔ وقال الملك ائتوني باستخلصه، اس بادشاہ نے انہیں بلایا اور کہا میں آپ کو اپنا جانشین، میں اپنے لیے آپ کو خالص کرتا ہوں، آپ ہمارے یہاں رہے۔ فلما كلمه، جب بات چیت ہوئی، قال انك اليوم، کہا آج سے آپ ہمارا جانشین اور امانت دار بن گئے، آپ یہاں کے امین ہو گئے۔ قال اجعلني على خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اس خزانے کا مالک بنا دے، اس خزانے کے اوپر آپ مجھے حفاظت کرنے والے بنا دے۔ انی حفیظ، بے شک میں حفاظت کروں گا، اور میں اس چیز کو جانتا ہوں۔ جب خواب کی تعبیر ہو گئی اور یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اے بادشاہ سلامت، آپ 7 سال تک مکمل تیاری کریں، غلے وغیرہ کو اکٹھا کر لیں، چونکہ 7 سال آپ کے ہاں خوشحالی رہیں گی، اللہ کی طرف سے غلے اناج زیادہ اگیں گے، آپ ان کی حفاظت کر، آپ زیادہ 7 سال تک پیداواری کریں، اس کے بعد آنے والے 7 سال آپ کے لیے 5 سالی کا زمانہ ہوگا۔ اس خواب کی تعبیر ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس کی حفاظت کا ساتھ۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے آپ کو سرزمین مصر کا بادشاہ بنایا، اور آپ جو ہے نا سمجھیے اس غلے کے مالک بنا دیے گئے، آپ کو اللہ نے اس چیز کا اختیار دے دیا۔
پھر معاملہ یہی ہوا، قحط کا زمانہ آیا، پورے مصر کے اندر ہی نہیں بلکہ اس قحط کے شکار میں کنعان شہر والے بھی ہو گئے۔ ان لوگوں کو خبر ملی کہ مصر کے اندر ایک بادشاہ ہے جو چند پوزی کے بعد بہت سارے سامان کو دیتے ہیں۔ وہاں سے ان کے بھائی لمبا چڑا واقعہ ہے، باختصار یہ کہ یعقوب علیہ السلام کے پیچھے جو 10 لڑکے تھے 9 لڑکے آ گئے اور وہاں تک پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام پہچان لیے کہ تو میرے ہی بھائی ہے، اس کا تذکرہ اگرچہ نہیں کیا۔ بہرحال شاہی دربار میں پہنچتے ہی شاہانہ طور پر ان کی تعظیم اور تکریم ہوئی، عزت دیے، کھانے پینے کا جو بھی انتظام ہوا کیے۔ جانے کے وقت ان کے لیے حوالیوں سے، کام کرنے والوں سے کہا کہ آپ ان کے اونٹنی پہ غلے جو ہے نا لاد دیں اور یہ سب لے جائیں۔ وہ جو پونجی لے کر آئے تھے، جو سامان تھا، اس کے غلے میں رکھ دے۔ باختصار یہ کہ سارے بھائی کی بہت ہی زیادہ تعظیم اور تکریم ہوئی۔ پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں نے بیان کیا کہ میرے پاس ایک اور بھائی ہے جس کا نام بنیامین ہے۔ یوسف علیہ السلام نے سمجھ کے کہا اب تم اپنے بھائی کو لے کر آؤ، میں تمہاری اور زیادہ تعظیم اور تکریم کروں گا، تمہیں اور زیادہ میں مال و دولت غلہ وغیرہ دوں گا۔ بہرحال سارے غلہ وغیرہ کو لے کر گھر پہنچ گئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا کہ وہ بادشاہ بہت ہی بہترین ہے جو میری تعظیم و تکریم کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا ہے اب اس کے بعد آنا، اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آنا، میں تمہاری مزید عزت کروں گا۔ بہرحال السلام نے کہا مجھے پہلے ہی خطرہ ہو چکا ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ تم لوگ چال چل چکے ہو، اب میں بنیامین کو کیسے تمہارے حوالے کروں۔ بہرحال بہت ہی زیادہ آرزو منت کرنے کے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوگا۔ بنیامین کو لے کر جب آئے، چونکہ یہ تو سارے پلاننگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا، بس ان کی پھر خاصی تواضع کی گئی اور جانے کے وقت غلے وغیرہ لا دیے گئے، اور جو شاہی پیمائش تھا، جو جس چیز سے وزن کیا جا رہا تھا، اس کو انہیں قافلے کے ایک غلے میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر کام کرنے والوں نے آواز لگائی کہ اے قافلے والے رکو، تم لوگ چور ہو، چور ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم لوگ چور نہیں، اب تلاشی کر لو۔ بہرحال تلاشی کی گئی تو بنیامین کے بوریے میں وہ شاہی پیمائش نکلا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ سارے بھائی پریشان ہو گئے، آرزو منت کی، کہا آپ مجھے مہلت دے دے، ہمارے جو بھائی ہے 9 میں سے کسی کو لے لے، آپ ان کو حوالے کر دیں۔ معاملہ بہت ہی برانگیختہ ہے، کہا نہیں چوری اس نے کیا ہے، بہر ان کو ہی گرفتار کیا جائے گا۔ قرآن نے کہا، ان لوگوں نے کیا کہا، قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، ان بھائیوں نے کہا اے عزیز مصر، اے بادشاہ سلامت، میرے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، اگر اس کو یہ خبر مل جائے، یعنی بنیامین کے بارے میں خبر مل جائے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، جاؤ یعقوب علیہ السلام ان کے والد کو بھی لے کر آؤ۔ بہرحال یعقوب علیہ حضرت یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کو چھوڑ دیے، لیکن بنیامین کو نہیں چھوڑے اور کہا یہ قمیص لے کر جاؤ، چونکہ یوسف علیہ السلام سمجھ چکے تھے، قمیص دے دیے، کہا جاؤ میرے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ اس قمیص کو رکھ دینا۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ یہ کون۔ وہاں تک پہنچے اور معاملہ جب بتایا، کہا تم لوگوں نے یہ کیا کہا، ابھی تو میرے پاس یوسف علیہ السلام کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے، کہا یہ قمیص ہے، چہرے پہ رکھتے بینائی واپس آ گئی۔ پھر والد محترم کو لے کر یہاں آئے، پورا واقعہ بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی بنیامین ہے، تم لوگوں نے میرے ساتھ جو کچھ معاملہ کیا تھا مجھے وہ سارے معاملہ کو ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین، گرچہ تم لوگوں نے یہ کام شیطان شکنجے میں آگے کیا، آج کے دن کوئی سرشن نہیں، کوئی بدلہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور رب العالمین رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اس واقعہ سے پتہ یہ چلا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے ساتھ اگر دھوکہ دھڑی کرنا چاہتا ہے، لیکن رب اگر ان کی حفاظت کرنا چاہے تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس طرح سے سارے قابلے والے جو بھی رشتہ دار خاندان والے تھے سب تک یہ خبریں مل گئی۔ بہرحال اس واقعہ سے معلوم یہ ہوتا ہے علم بہت بڑی دولت ہے، علم کی وجہ سے انسان کا مقام مرتبہ بلند ہوتا ہے، اور انسان کو ہمیشہ دھوکہ دھڑی، مکر و فریب، حسد اور ڈانٹ ڈلن سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرعد کا تذکرہ کیا۔ رعد کے لفظی معنی ہی بجلی کے کڑک کے آتے ہیں، یعنی آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بجلی کو گراتا ہے وہ ایک عذاب کی شکل ہوتی ہے، جہاں بجلی گرتی ہے وہاں نقصان ہی نقصان پہنچتا ہے۔
اور بجلی کے گرنے کے بعد اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، لہذا ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور بجلی کے عذاب کے خوف سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر اس بات کی وضاحت فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہ طاقتور ہے جو آسمان سے بارشوں کا نزول فرماتا ہے، اور ایسی جگہ جو بنجر ہوتی ہیں جہاں غلے نہیں اگتے، اللہ تعالیٰ بارش اور پانی کے ذریعہ وہاں بھی غلہ وغیرہ کو اگاتا ہے۔ بہر اس طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو اللہ فرمایا تلک آیت الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور وہی وہ رب العالمین ہے جس نے آپ کے اوپر برحق نازل کیا، لیکن اکثر و بیشتر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی کھمبا اور میعاد کے کوٹے کے بنایا، یہ صرف اور صرف اللہ کی طاقت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے چاند، ستارے، ان تمام چیزوں کو مسخر کر دیا جو اپنے وقت اور میعاد کے مطابق روا دوا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیر میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو تم لوگ نماز کو قائم کرو اور جو کچھ ہم نے عطا فرمایا ان میں سے ظاہری طور پہ باطنی طور پہ بھی خرچ کیا کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کا تذکرہ کیا۔ اس سورہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیلیوں کے اوپر جو نعمتیں نازل فرمائی تھیں ان نعمتوں کا تذکرہ کیا اور کہا اے بنو اسرائیلیوں، یہ فرعون جن کی جو تمہارے اوپر کو کر رہے تھے، جو تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتا اور لڑکوں کو ذبح کرتا، اس بڑی مصیبت سے میں نے تمہیں بچا دیا، لہذا تم اللہ کی زیادہ سے زیادہ تعریف کبریائی اور ثنا بیان کرو۔ جو اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزاری کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور اپنی نعمتوں سے نوازے گا، اور جو نعمت کے پائے جانے کے بعد ناشکری اور کفران نعمت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لے گا۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان دیا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاکیزہ کلمہ ہے، جو بندہ اس کلمہ کو پڑھے گا یقیناً اس کے لیے نجات اور کامیابی ہے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ اسے اسماعیل اور اسحاق کی نعمت سے مالا مال کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پھر اللہ سے دعا کہ اللہ میری اور میری اولاد کو نماز کو قائم کرنے والا بنا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو تمام مومنین کو بخش دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لہذا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سنی تمام باتیں کہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔